لا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کو تانے نہ دو، ولا تنابزوا بالالقاب، برے نام سے نہ پکارو۔ آپ نے فرمایا بیوی کو لقمہ کھلانا صدقے کا ثواب ہے، روز مفت کا ثواب لو، 2-3 لقمے بیگم کو کھلا دو، بیگم خامند کو کھلا دے، صدقے کا ثواب۔ باش کرنا سیکھو، ایک ابھر پڑے تو دوسرا چپ ہو جائے، دوسرا ابھرے تو پہلا چپ ہو جائے، یہ طلاقیں ختم ہو جائیں گی، یہ لڑائیاں ختم ہو جائیں گی۔ زبان کو سینا سیکھو، چپ کرنا سیکھو، بیٹیوں کو سکھاؤ۔ ہمارا سسرالی معاشرہ، چاہے آپ لوگ انڈیا پاکستان سے یہاں بھی آ گئے ہیں، سسرالی معاشرہ ہندوانہ ہے، اس میں اسلامی تہذیب کوئی نہیں ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، یہ جو میرے صحابہ ہیں مدینے والے، یہ بہت عالی شان لوگ ہیں۔ کس بات پہ؟ جہاد، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں۔ کہ جب یہ کسی کی بیٹی کو لے کر آتے ہیں نا بہو بنا کے، تو اس بچی کو سسرال میں پتہ نہیں لگنے دیتے کہ ماں باپ کے گھر ہے یا سسرال کے گھر ہے۔ اگر آپ گھروں میں محبت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تانا دینا چھوڑ دیں۔ لا تلمزوا انفسکم، میرے رب کہہ رہا ہے لا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کو تانے نہ دو، ولا تنابزوا بالالقاب، برے نام سے نہ پکارو۔ یہ تو بڑی موٹی ہے، یہ تو بڑی چھوٹی ہے، اس کا تو ناک ہی سیدھا کوئی نہیں، اگر وہ کہ تو ہی کالا ٹٹ حبشی ہیں تو لڑائی تو ہو جائے گی۔ میرے نبی نے ہمیں زندگی اس طرح سکھائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا چھوٹی تھی، آپ ان کے لیے آٹا گوندتے تھے۔ کیا تو آپ کی شان سناؤ قرآن سے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ اتنی بڑی شان والا آٹا گوندھ رہا ہے، جھاڑو دے رہے ہیں۔ 9 بیویاں زندہ تھیں، اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، پھٹ جاتا خود سیتے تھے، جوتا پھٹ جاتا خود بیٹھ کے سیتے تھے۔ آپ اپنا جوتا سی رہے تھے اور حضرت عائشہ چرخہ چلا رہی تھی۔ اب چرخہ، آپ کو کیا پتا چرخہ کیا ہوتا ہے؟ کسی عورت کو پتا ہے؟ اوہ بڑے ہاتھ شاید، یہ شاباش۔ تو ہمارے بچپن میں وہ ہماری ماں سو نوکرانیوں کو ایسے لائن میں بٹھایا ہوتا تھا اور وہ چرخے کاٹ رہی ہوتی تھی، تو پھر اس سے وہ کپڑا بناتے تھے ہمارے چولاہے۔ تو آپ چرخہ کاٹ رہی تھی اور اللہ کے نبی جوتا اپنا سی رہے تھے۔ عائشہ میرا جوتا بھی سی دو، نہیں خود سی رہے تھے۔ تو آپ کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، پسینے میں سے نور نکل رہا، اور چونکہ جب روشنی پانی سے گزرتی ہے تو 7 رنگوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، تو وہ رنگین شعائیں نکل رہی تھیں۔ تو حضرت عائشہ کا ہاتھ وہیں رہ گیا اور ایسے دیکھ رہی۔ تو تھوڑی دیر بعد اللہ کے نبی نے محسوس کیا کہ عائشہ کا چرخہ نہیں چل رہا، تو آپ نے آنکھ اٹھا کے دیکھا، عائشہ خیریت؟ چرخہ بند کر دیا؟ تو انہوں نے فی البدی شعر پڑھا، وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ أَسِرَّةِ وَجْهِهِ حَلِلَتْ كَمَا تَحِلُّ الْبَدْرُ الْجَلِيُّ۔ میں جب آپ کے ماتھا انور کو میں نے دیکھا تو مجھے لگا جیسے 14ویں کے چاند سے روشنی نکل رہی ہے۔ تو آپ نے کہا عائشہ تو نے مجھے خوش کر دیا۔ تو آپ اپنا سامنے بیٹھ کے جوتا گانٹ رہے ہیں، حضرت عائشہ سے نہیں فرما رہے کہ اس کو ٹھیک کر دو۔ محبت کے طور پر ان کو لقمے کھلا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا بیوی کو لقمہ کھلانا صدقے کا ثواب ہے، روز مفت کا ثواب لو، 2-3 لقمے بیگم کو کھلا دو، بیگم خامند کو کھلا دے، صدقے کا ثواب۔ یہ میرے نبی نے ہمیں گھر کی زندگی سکھائی ہے، یہ گھر کی زندگی ہے۔ اور
آپ میاں بیوی کے ذمے ہے ایک دوسرے کو اظہار محبت کرو. رشتے محبت کا اظہار سے پلتے ہیں. ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں. عرب میں بیوی سے عشق کا بتانا بہت عیب تھا. ہمارے ملک میں بھی ہے، رن مرید ہو گئے تو رن مرید ہو گئے، بیوی دے پیچھے لگ گیا. تو اور گرل فرینڈ کے لیے اشعار تھے، اشعار کھلم کھلا شعر پڑھتے تھے. ہم کو 2-4 شعر سناتا ہوں. وَهَلْ تَبْكِينَ لیلا مجنو کا نام تو سنا ہوا نا. تو یہ مجنو تو ہمارے یہاں مشہور، اس کا نام تھا توبہ. کم توبہ والا نہیں کی تھا، نہ توبہ ہے یودا. قبیلہ اس کا خفاجی تھا اور لیلا کا قبیلہ اخیلیہ تھا. تو کھلم کھلا کہہ رہا ہے وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَىٰ قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ. یہ ایک شعر ہو گیا، اس میں لیلا کا نام. كَمَا لَوْ أَصَابَ الْمَوْتُ لَيْلَا بَكَيْتُهَا وَجَادَ لَهَا دَمْعٌ مِّنَ الْعَيْنِ صَافِحُ. کوئی شرم نہیں آ رہی اسے کہ وہ ایک جس لڑکی سے وہ شادی بھی نہیں ہوئی اس کے لیے وہ شعر پڑھ رہا ہے. اور بیوی توبہ توبہ توبہ. اب اس ماحول میں آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اور مجمع بیٹھا ہوا ہے اور ایک شخص آتا ہے، وہ آپ سے زور سے پوچھتا ہے من احب الناس الیک یا رسول اللہ، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ کہتے عائشہ. کان میں کہتے آپ نے زور سے کہا عائشہ سے مجھے سب سے زیادہ پیار ہے. وہ تو ہل گیا، سارے ہی ہل گئے. ایک ہی نبیوں کے بیوی نال ایڈا عشق. تو انہوں نے فوراً بات بدلی، نہیں یا رسول اللہ، میرا مطلب ہے مردوں میں سب سے زیادہ کس سے پیار ہے. تو آپ کو پتا چل گیا، نو گل ہضم نہیں ہوئی. آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، تو آپ نے فرمایا عائشہ کے ابا سے مجھے اس کے بعد سب سے زیادہ پیار. یہ زندگی ہے، اللہ کی قسم سے کوئی پیسہ نہیں لگتا اور آپ کی زندگی خوشحال ہو جائے. برداشت کرنا سیکھو. ایک ابھر پڑے تو دوسرا چپ ہو جائے، دوسرا ابھرے تو پہلا چپ ہو جائے. یہ طلاقیں ختم ہو جائیں گی، یہ لڑائیاں ختم ہو جائیں گی. زبان کو سینا سیکھو، چپ کرنا سیکھو. بیٹیوں کو سکھاؤ. ہمارا سسرالی معاشرہ، چاہے آپ لوگ انڈیا پاکستان سے یہاں بھی آ گئے ہیں، سسرالی معاشرہ ہندوانہ ہے، اس میں اسلامی تہذیب کوئی نہیں ہے. میرے نبی کا فرمان ہے، یہ جو میرے صحابہ ہیں مدینے والے، یہ بہت عالی شان لوگ ہیں. کس بات پہ؟ جہاد، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں. کہ جب یہ کسی کی بیٹی کو لے کر آتے ہیں نا بہو بنا کے، تو اس بچی کو سسرال میں پتہ نہیں لگنے دیتے کہ ماں باپ کے گھر ہے یا سسرال کے گھر. اور ہمارے ماحول میں آتے ہی ٹیسٹ شروع ہو جاتے. میں آپ کو اپنے گھر کا لطیفہ سناتا ہوں. شروع سے نوکر چاکروں میں آنکھ کھلی، اللہ نے رزق دیا، ماں باپ کی طفیل، اللہ نے ایک اچھے گھرانے میں پیدا کیا، بڑے خاندان میں، رزق کی فراوانی. اور ہمارے والد میری ماں کو چولہے پہ نہیں بیٹھنے دیتے تھے، نوکرانیاں کریں، نوکر کریں. ٹھیک ہے، میری شادی ہو گئی. میری بیوی تھی شہر سے، تو فیصل آباد، میں ملتان کے پاس میرا گاؤں. لینگویج بالکل مختلف، ہماری بڑی ٹھیٹ اور کڑکتی ہوئی لینگویج تھی. تو بیچاری ویسی گھبرائی رہتی تھی. اب ماسیاں چاچیاں کٹھی ہو گئی. ذرا سننا، تیری ماں تا چولہے تے سڑدی پئی ہوندی ہے تے بیگم تیری ٹھک کے بیٹھی ہوندی. مجھے اتنی ہنسی آئی. میں کہا میری ماں چولہے تے کداں سڑی ہے، میں بھی تھا ہی پیدا ہوئے. میری ماں تا چولہے تے بندھی نہیں. میری ماں کو روٹی پکانے بھی پوری نہیں آتی تھی، سالن بنانا بھی پورا نہیں آتا تھا کہ میرے ابا جی ان کو کام نہیں کرنے دیتے تھے. نوکرانیاں تھی، نوکر تھے. اب وہ کہہ رہی تیری ماں تا چولہے تے سڑدی پئی ہوندی ہے. اور میری پنجابی سمجھ رہے ہو؟ کوئی گجراتی تو نہیں بیٹھے ہوئے کہ جن کو کیم شو والے. اچھا اردو ترجمہ کروں گا پھر.
تیری ماں تے چولہے تے سڑدی پئی ہوندی ہے تے تیری بیوی ٹھک تے پلنگ تے بیٹھی ہوندی ہے۔ میں ہنس پڑا، میں کہ مینوں دسو تے صحیح کداں میری ماں چولہے تے سڑی ہے؟ میری مستورات بزرگ کہہ رہی ہیں تمہاری ماں تو چولہے پہ جل رہی ہوتی ہے، سالن بنا رہی ہوتی ہے، اور تیری بیوی مزے سے بیڈ پر بیٹھی ہوتی ہے، تو تجھے خیال ہی نہیں آتا؟ تو میں نے کہا کب میری ماں چولہے پہ جا کے سڑتی جلتی ہے؟ اسے تو آخری زندگی تک روٹی بنانی نہیں پکاتی تھی پٹھی سیدھی، کیونکہ کبھی ابا جی نے ان کو بیٹھنے ہی نہیں دیا تھا۔ تو یہ ہمارا سسرالی معاشرہ ہے کہ آتے ہی دلہن کو سینگوں پہ اٹھا لیتے ہیں۔ وہ گھر چھوڑ کے آئی ہے، ماں باپ چھوڑ کے آئی ہے، بہن بھائی چھوڑ کے آئی ہے، سہیلیاں چھوڑ کے آئی ہے، اسے اپنی بیٹی بناؤ۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو بیاہ دیا ہے، تو میں دوسرے کی بیٹی لے کر آیا۔ میں نے اپنی بیگم سے کہا کہ بیگم تیرے اخلاق کا اب پتہ چلے گا کہ بیٹیوں پر تو مائیں نشاور ہوتی ہیں، بہو پہ جب تو وہ سلوک کرے گی جو بیٹیوں سے کرتی تھی پھر تیرے اخلاق کا سکہ پکا ہے۔ تو اللہ کے فضل سے میری بیوی نے اس کو کر کے دکھایا، نبھا کے دکھایا۔